اگر بیٹھا ہوا ہو آرام سے تو اسد ہے، شیر۔ اگر اپنی مرضی سے اٹھ کے چہل قدمی کرنے لگے تو زرغام ہے۔ اگر دشمن کی طرف سے خطرہ محسوس کرنے کے لیے دشمن کو گھورنے لگے تو غضنفر ہے، اور دشمن کو ڈھالنے لگے تو زیغم ہے۔ اگر دشمن کی طرف لپ کے تو حمزہ ہے، اور جا کے دشمن کو پکڑ لے صفدر ہے، اور ایسا پکڑے دشمن کو اسے موت دکھا دے عباس ہے، اور دشمن کو پکڑ کر دو ٹکڑے کر دے تو حیدر ہے۔ اب جب آپ فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں حیدر ہوں، اس کو سمجھ آ گئی حیدر کون ہوتا ہے، چونکہ رات اس نے خواب دیکھا تھا، وہ جو پچھلوں کو بتا کے آیا تھا، خواب دیکھا تھا، اکیلا ہے، جنگل میں جا رہا ہے، جھاڑی میں شیر نکلا، اس نے آ کے اسے چیر پھاڑ دیا تو رک گیا۔ جب مولا علی کہتے میں حیدر ہوں، اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ لگتا ہے یہ رات جو خواب دیکھا ہے یہ اس کی تعبیر ہے۔ ایک اس کو خواب یاد آیا، دوسری اس کو ماں کی یاد آئی۔ ماں کی یاد کیوں آئی؟ اس کی ماں بڑی نجومیہ تھی، بڑا علم تھا اس کے پاس۔ اس کی ماں نے اسے کہا تھا مرحبا میرا علم کہتا ہے تو جس سے بھی لڑے گا جیت تیری ہوگی، موج کر، اگر کبھی میدان میں حیدر آ جائے تو حیدر سے پنگا مت لے۔ تو اس کی ماں نے حیدر سے روکا تھا۔ سنے مولا علی شیر خدا جیسے جنگ میں بھی گئے تھے، آپ فرماتے تھے میں علی ہوں، یہاں فرمایا تھا میں حیدر ہوں۔ کیوں فرمایا تھا؟ کیونکہ جانتے تھے مرحب کی ماں نے حیدر سے روکا تھا، علی سے بھی روکا تھا۔ اگر میں تو علی ہوں یہ لڑتا رہے گا، جب قتل ہو جائے گا ماں کے بارے میں بدظن ہو کے جائے گا، فرمایا علی پہ خبری میں نہیں مارتا، علی بتا کے مارتا، میں وہی حیدر ہوں۔ تو ماں کی یاد آئی، مولا علی نے جب سامنے آیا فرمایا کلمہ پڑھ تیری جان بخش دوں گا۔ کہنے لگا نہیں اب پڑھا کلمہ تو لوگ ڈر کے پڑھا۔ پھر چلا جا جہاں سے آیا، کہنے لگا واپس گیا تو انہیں مار دینا، جوتے مار مار کے یہ ڈر کے آ گیا۔ پھر آپ ان پہ وار کر جگہ بات دی گئی، مرحب نے 3 وار کیے، مولا علی نے 3 وار خطا کیے، پھر پلٹ کے وار کیا، اور جو پلٹ کے وار کرے اسی کو کرار کہا۔ ایک ہی وار میں ایک حدیث پاک میں جیسے مسلم میں ہے کہ سر پہ وار کیا اور سر کے کافی حصے تک آپ کی تلوار اتری، اور اسی ضرب سے وہ 2 ٹکڑے ہوئے، سر اس کا 2 ٹکڑے ہوا، پچھلی باڈی محفوظ تھی، اور پوری باڈی پر کہیں بھی آپ نے جو وار نہیں کیا، وہی اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اور عرب کا طریقہ تھا جو جس کو قتل کرتا تھا وہی اس کی تلوار، اس کی زرہ، اس کا کمر بند اور اس کی جو قیمتی چیزیں ہوتی قتل کرنے والے کو ملتی تھی۔ مولا علی نے قتل تو کیا اس سردار کو، تلوار بڑی قیمتی تھی، زرہ اس کی قیمتی تھی، کمر بند بڑا قیمتی تھا، اور جسم کسی اور حصے پر مولا علی نے وار نہیں کیا، سارا جسم اس کا ٹھیک تھا۔ جب جنگ ختم ہو گئی فتح مل گئی مسلمانوں کو، مرحب کی بہن ڈھونڈتی ہوئی پہنچی، اس کے جب لاشیں پہ پہنچی بہت روئی، لیکن جب اس نے اس کی باڈی پہ غور کیا، جسم پہ غور کیا کہ زرہ بھی سلامت، کمر بند بھی سلامت، تلوار بھی پڑی ہے، کوئی بھی چیز قتل کرنے والے اٹھائی بھی نہیں، اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا لوگوں جس نے بھی میرے بھائی کو قتل کیا ہے میں بتانا چاہتی ہوں وہ بندہ بڑا ہی کریم تھا، وہ بڑا ہی کریم تھا، اس نے نہ ہاتھ کاٹا نہ اس نے ٹانگ کاٹی، اس نے ایک ہی ضرب لگائی، کمر بند کو بھی نہیں چھیڑا، تلوار کو بھی نہیں اٹھایا، زرہ بھی نہیں اٹھائی، جو بھی تھا وہ بڑا ہی کریم تھا، جس کو دشمن بھی کریم کہتے ہیں ہم اس کو علی کہتے ہیں۔ خیبر فتح ہو گیا اور مال غنیمت اتنا آیا نا، بات 2 منٹ کی ختم کر رہا، اتنا مال غنیمت آیا یہودیوں کے پاس، بڑا مال تھا اس خیبر کے قلعے میں کہ ہر مجاہد کو 80,000 درہم ملا، اور ایک مرتبہ اونٹ کا چمڑا سونے چاندی سے بھر کے وہ بھی ملا، مال غنیمت، اور مولا علی کو ڈبل ملا۔ اب فاتح خیبر فاتح کو ڈبل ملا، تو آپ کو 80,000 جمع 80,000، 1,60,000 درہم اور 2 مرتبہ
اونٹ کا چمڑا سونے کے دبار پہ وہ بھی ملا. آپ کے پاس مال غنیمت سب سے زیادہ. لیکن جب مدینہ پہنچے نا, جب خیبر سے چلے مدینہ پہنچے اور مدینے میں قدم رکھا, علی کے حصے میں سے کچھ بھی باقی نہیں تھا. کدھر گیا تھا؟ راستے میں جو بھی وقت آیا, سوالی آیا, اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے. سب سے پہلے علی کہتے تھے یہ میرا حصہ ہے, جا جتنا تجھے ضرورت ہے نکال کے لے جا. اپنے پاس کچھ نہیں رکھا. کیوں؟ کہ اللہ نے رزق کو اس گھرانے سے دور رکھا ہے. مال کی محبت بھی رزق ہے, جان جانے کا خوف بھی رزق ہے. نہ اس گھرانے میں کبھی مال کی محبت آ سکتی ہے, نہ کبھی جان جانے کا خوف آ سکتا ہے. اور آج میں جو سچا حسینی ہے, سچا محب اہل بیت ہے, اس کی بھی یہی نشانی ہے. نہ وہ پیسے پہ بکتا ہے, نہ طاقت کے آگے جھکتا ہے. جو بک جائے چند سیٹوں پر رزق ہے, جو پیسے پہ بک گیا رزق ہے. اور جس کو کسی نے اگر دھمکی دی, اگر تم نے حق بات کی, تیری گردن اڑا دے گی. جو ڈر گیا وہ بھی رزق ہے. سچا حسینی وہی ہے جو نہ طاقت کے آگے جھکتا ہے, نہ پیسے پہ بکتا ہے. ایسا بندہ مل جائے تو اس کا دامن تھام لے. محب اہل بیت اور سچا حسین اور مشن حسین. اور میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کے اندر یہ خوبی ہے, اس کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر قادری. بڑے بڑے لوگوں نے آفرین کی, ہمارے کارکنان کو آفرین 2014 میں 14 لاشیں جب گری ہیں. اور جتنے بھی سانے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں, وہ پیسے دے کے لائن دن دے کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں. ہمارے ان لوگوں تک 2 کروڑ تک آفر ہوگی, لیکن انہوں نے کہا آپ 2 کروڑ ہم آپ کو دیتے ہیں, ہمیں اپنا بندہ مارنے میں. تم کیا سمجھتے ہو کہ سارا ہر مال بکا ہوا ہے اور حضور شیخ الاسلام کے پاس ملک پاکستان کا بڑا تاجر گیا, بڑا تاجر جس کے پاس ساری سوسائٹیوں کا جو ہیڈ ہے, جدھر دیکھو وہ بڑی سوسائٹیاں بنا رہا ہے, نام اس کا بھی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بھی پہنچا تھا. جب اندر پہنچا تو حضور شیخ الاسلام کے کمرے میں آپ کا پتہ چلا آیا بیٹھا ہے. آپ اندر گئے ہی نہیں, آپ باہر میڈیا ڈاک کرنے باہر آ گئے. بعد میں وہ اندر سے باہر آیا تو آپ نے اس کو بھی میسج دیا تھا کہ تو مجھے خریدنے آیا ہے, تم تو میرے تمہارا سارا سرمایہ مل کر میرا جوتا نہیں خرید سکتے, مجھے کیا خریدو گے. تو یہ سچے محب اہل بیت کی نشانی ہوتی ہے. وہ پیسے پہ بکتا نہیں ہے, وہ طاقت کے آگے جھکتا بھی نہیں ہے. یہ آج کا میسج ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑے وقت میں اب تک بات پہنچاؤں, لیکن پھر بھی تقریباً 1.25 سے 2 گھنٹے ہونے والے ہیں بات کرتے ہوئے. تو میں انہی الفاظ تک آج کی گفتگو رکھتا ہوں. تو جو کچھ آپ کو بتایا ہے, اللہ گواہ ہے, اس پوری گفتگو میں میرے ایک بھی بات کسی بھائی کو اچھی لگی ہو یا میرے منہ سے کوئی بھی خیر کی بات نکلی ہو, میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا. اگر کی بات اچھی لگی ہو, یہ سارا کمال, یہ ساری عطا میرے قائد, میرے استاد, میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدد اللہ علیہ, یہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات تھی. تو کی بات اچھی لگی حضور شیخ الاسلام کی طرف سے تھی, ان کو ضرور دعا دیجیے گا. میری کوئی بھی بات کسی بھائی کو اچھی نہ لگی ہو, وہ نقص میرا ہوگا کہ باتیں تو اچھی تھی, قرآن سے تھی یا مصطفیٰ کی فرامین سے تھی. ہو سکتا ہے میرا بتانے کا انداز اچھا تھا, اور باری دل میں دعا گو بھی ہوں. اللہ تعالیٰ محترم فخر حسن شاہ صاحب بخاری کے چھوٹے بھائی محترم تنویر رسول بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ, اللہ ان کی قبر کی منزل آسان فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو اہل بیت کے سائے میں رکھے, اللہ تعالیٰ اس موقع پہ تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. ماشاء اللہ.